الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك. محترم حضرات، گزشتہ درس میں جس حدیث پہ بات ہو رہی تھی میں اسی کو دیکھ رہا تھا تاکہ اس حدیث پر جو بات تھی وہ مکمل ہو جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور ہمارے اندر سے وہ برائیاں ختم ہو جائے۔ اسلام کا بنیادی مزاج یہ ہے کہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے مزاج میں ادنا درجے کی بھی تعلی نہ ہو، میں پنا نہ ہو، اور کسی بھی درجے میں یہ خیال انسان کے دل میں آ گیا تو کسی بھی وقت اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، چاہے یہ خیال کسی نیکی کے حوالے سے ہو کہ میں نے فلاں نیکی کی ہے یا میں فلاں کام کرتا ہوں، یا کسی دنیاوی کمال کے اعتبار سے ہو۔ انسان کے مزاج میں تعلی ہرگز نہیں آنی چاہیے، ورنہ بسا اوقات یہ چیز اللہ کو اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سالوں کی عبادتوں کو منہ پہ مار دیتے ہیں۔ اور یہ چیز عجیب و غریب ہے کہ مختلف بہانوں سے شیطان اس خیال کو دل میں اٹھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب بھی ایسا خیال آئے فوراً استغفار کر کے یہ تصور کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، ہم سے جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کر پا رہے ہیں یا کریں گے، وہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سے اس کام کو کروا لیا، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سے کروا لیا۔ عام طور پہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو نمازی ہے، پابند ہے نماز کا، اگر اس کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے جو بالکل بے دین بے نمازی ہو، اس وقت نمازی دیندار کے دل میں شیطان کھیلنا شروع کرتا ہے کہ اس کے حوالے سے ارے یہ کیا ہے، یہ اپنے بارے میں تھوڑا سا ایک گناہ اچھا احساس برتری کا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا یا کسی درجے میں کمتری کا احساس دل میں شیطان پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے فوراً اپنے آپ کو سنبھالنے کا، کیونکہ یہ تعلی کسی بھی وقت گرفت میں آ سکتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے دے کہ اللہ فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا، خدا کی قسم اللہ اس کے ساتھ ایسا کر دے گا ویسا کر دے گا، تو اللہ حدیث قدسی اللہ کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے قسم کھا کے کہنے والا کہ میں فلاں کی مغفرت کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اب تو کہہ رہا ہے حدود کو پامال کرتے ہوئے، اپنی اوقات کو بھولتے ہوئے، تو سن
تیری مغفرت کو روک کر کے تیرے اعمال کو ضائع اور برباد کر کے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تو یہ جو حدیث گزشتہ درس میں بات آئی تھی، تو عام طور پہ بعض نازک موقعوں پہ شیطان اس راستے سے ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ جب کبھی بھی ہمارا مقابلہ کسی ایسے سے ہوتا ہے جس میں وہ کمال، وہ خوبی، وہ اچھائی نہیں ہوتی ہے، تو فوراً شیطان ہمیں اس راستے کے ذریعے ہمارے اعمال کو ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ موقع اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع ہے۔ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں عراق کے علاقے میں، ولایت میں، علم میں، فضل میں امام کے مرتبے میں تھے۔ بڑے بڑے علماء ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے۔ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں، مریدوں کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے جو عیسائیوں کی بستی تھی۔ تو کچھ لوگ کہیں پر باہر دکھے تو دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ایک گناہ ان کو ایک نیچی نظر سے دیکھنے کا دل میں خیال پیدا آیا۔ ایسا ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اور اپنے بارے میں ایمان کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے ایک گناہ بڑے ہونے، ایک اچھائی کا خیال آیا، فوراً گرفت ہو گئی۔ اور اللہ کی گرفت کس شکل میں آ جائے، ہر مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس شکل میں گرفت آ جائے۔ اللہ سے ہمیشہ اس کے لیے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری لغزش کی وجہ سے کسی موڑ پہ ہم کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ یہ خاص طور پہ اللہ سے مانگنا چاہیے، کیوں؟ پتہ نہیں کس لغزش کی وجہ سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ فوراً آگے گئے، دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک اس آبادی کی ایک لڑکی پر جو خنزیر چلانے والے گھر کی بچی تھی، اس پہ نظر پڑی، اور نظر پڑتے ہی دل کی دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی۔ النظر سهم من سہام ابلیس، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ نظر کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، کیونکہ یہ شیطان کے خطرناک تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بہت یہاں پہ پہرے کی ضرورت ہے۔ بس دل کا میلان ہوا، فریفتگی ہوئی، دل کی دنیا بدلی، اس کے پیچھے ہو لیے۔ شاگردوں سے کہا تم میرے ساتھ کیوں ہو، میرے پاس اب کچھ نہیں، جاؤ تم لوگ۔ شاگردوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا اور مصر ہو گئے کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ اب اس کے گھر والوں نے کہا کہ بھائی شادی کرنا ہے تو ہمارے گھر میں رہیے، کام کاج کیجیے، یہ ہمارا پیشہ ہے، ہماری زندگی کے طور طریق یہ ہے کہ جانور کو ہم لوگ چراتے ہیں، پالتے ہیں، اسی سے ہم لوگ کی روٹی ہوتی ہے۔ قبول کر لیا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد ان کے ایک شاگرد ان کے پاس گئے، کہا حضرت امامہ وہی ہے، لباس وہی ہے، لیکن مسند وہ نہیں ہے، مجلس وہ نہیں ہے، سامنے کا منظر کچھ اور ہے، آپ کیا تھے، کیا ہو گئے ہیں؟ میں تعظیماً ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے، ان کی زندگی کے واقعات بھی بس اللہ تعالیٰ دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے بھی پیش کراتے ہیں۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔
کہا حضرت آپ تو حافظ حدیث تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہا کوئی حدیث یاد نہیں ہے، بس ایک حدیث یاد ہے جو ان کے حالت پر فٹ آ رہی تھی کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو دین کو میں مرتد ہو جائے تو اس کا انجام یہ ہے کہ اسے ختم کر۔ ان کی حالت کو فٹ آ رہی تھی وہ چیز۔ کہا آپ تو حافظ قرآن تھے، کہا کوئی آیت یاد ہے؟ تو وہی آیت یاد تھی جس میں ارتداد کی سزا بیان کی گئی ہے۔ تو ارتداد کی سزا جس آیت میں بیان کی گئی ہے اور جس حدیث میں بیان کی گئی ہے، بس وہ آیت وہ حدیث یاد ہے، باقی اب کچھ یاد نہیں ہے۔ شاگردوں نے اس منظر کو دیکھ کر رونا شروع کیا، آہوزاری شروع کر دی، اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی کہ اللہ جو بھی لغزش ہوئی ہے اسے معاف کر دیجیے، جو بھی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف کر دیجیے۔ کہتے ہیں اللہ والوں کی دعائیں اللہ کے یہاں رد نہیں ہوتی ہیں، چنانچہ وہ دعائیں مقبول ہوئی اور اس کے بعد سے پھر دل کی دنیا بدلی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ سن لو سن لو سن لو، جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، مضغہ ہے، جب وہ اچھا ہوتا ہے چونکہ وہ حاکم ہے تمام اعضاء پہ، تو سارے اعضاء اچھے ہو جاتے ہیں، صحیح راستے پہ لگ جاتے ہیں۔ جب وہ بگڑتا ہے، راستے سے ہٹتا ہے، اس میں فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے، تو حاکم بگڑتا ہے تو محکوم بھی اس کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے محکوم اسی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کی دنیا بدلی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پھر اللہ نے دل کی دنیا کو بدلا تو پرانے مقامات حاصل ہو گئے۔ کس کو کب کس موڑ پہ نوازش ہو جائے اور کس کی کس موڑ پہ پکڑ ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، لیکن زندگی کہیں اور تھی، زندگی کہیں اور تھی۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو راستے پہ لانا چاہتے ہیں تو حدیث میں کہا گیا کہ انسان نیک راستے پہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تاکہ اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہیں پہ آ کے کچھ اس سے ایسی غلطیاں ہوتی ہے کہ راستہ بدل جاتا ہے۔ اور انسان گندے راستے پہ، برے راستے پہ، کفر و شرک کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ایک موڑ ایسا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، جہنم کے بجائے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں ہیں۔ تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا الگ دنیا تھی، ڈاکوؤں کے سردار تھے کہا گیا ہے، واللہ اعلم، کتابوں میں لکھا ہے۔ ڈاکہ زنی کے لیے ایک گھر پہ دیوار سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہے تھے، گھر میں دیکھا کہ ایک انسان ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے رات کی تنہائی میں، اس کی زبان سے ایک آیت نکلی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کون کا سا بوند زندگی کو تر کر جائے، کون سی صدا دل کو چھو جائے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک بوند بسا اوقات آب حیات ثابت ہو جاتی ہے، اور وہی ایک بوند کبھی زہر حلال ثابت ہو جاتی ہے۔ بس قرآن کریم کی اس آیت کا سننا تھا،
فوراً نیچے اترتے ہوئے کہتے ہیں میرے اللہ، آپ کہتے ہیں ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ یا اللہ میں کہتا ہوں میرا دل آپ کی یاد میں جھکنے کے لیے تیار ہے، اسے قبول کر لیجئے، اسے قبول کر لیجئے۔ بس ایسا جھکے، ایسا جھکے، ایسا جھکے کہ بندگی اور ولایت کے اعلیٰ مقام تک اللہ نے انہیں پہنچایا۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم سے اچھائیاں ہو رہی ہیں، کمالات ہو رہے ہیں، دنیاوی پہلو سے یا دینی پہلو سے، ہم سے کچھ خیر کا کام ہو جا رہا ہے، کچھ بھی ہو، تو وہاں پہ شیطان آپ پر اس راستے سے ضرور حملہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کے اندر تھوڑا سا بڑائی کا احساس پیدا کر دے، خاص طور پہ ایسے موقعوں پہ جب آپ کا سامنا ان لوگوں سے ہوگا جن میں وہ فضل و کمال نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ اپنے آپ کو بہت بچانے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پہ جب ایسے لوگوں سے جن میں وہ فضل و کمال نہیں ہے آپ کی کسی بات پہ نوک جھونک ہو جائے، کچھ انبن ہو جائے، جیسے خاندان میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں بعض فضل و کمال ہوتا ہے دینی اعتبار سے یا کسی بھی پہلو سے، دوسروں میں وہ فضل و کمال نہیں ہوتا، اور آپس میں اگر کسی بات پہ انبن ہو گئی تو پھر لوگ اپنی خوبیاں گناتے ہوئے نہیں تھکتے، اس کی خامیاں گناتے ہوئے نہیں تھکتے۔ یہی اپنی خوبیاں گنانا اور اس کے بالمقابل اس کی خامیاں گنانا، یہ وہ ہے جو شیطان آپ کے سارے نیک اعمال کو اس راستے سے ضائع اور برباد کر رہا ہے، آپ کا کوئی عمل اللہ کے یہاں پھر مقبول نہیں رہ جائے گا۔ بعض موقع اپنے آپ کو سنبھالنے کے ہوتے ہیں، بعض موقع اپنے آپ کو سنبھالنے کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سنبھالنے والا اہم موقع یہ بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ملی کہ دیکھو، پہلی چیز تو یہ کہ اچھے اخلاق سے دوسرے سے پیش آؤ، اور کبھی کسی بھی موڑ پہ کسی بھی پہلو سے اپنی برتری کا خیال لا کر کے دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، ورنہ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنی برتری کا خیال زہر ثابت ہو جائے گا۔ لیکن آج کل لوگوں میں اس حوالے سے اتنی بے احتیاطیاں ہو گئی ہیں کہ آدمی کو اپنا عیب نہیں دکھتا، آدمی کو اپنا عیب نہیں دکھتا، خاندان کے لوگوں کا عیب اور فلاں کا عیب، فلاں کا عیب، اور کچھ نہیں تو تاریخ میں جھانک کر کے فلاں کا عیب، تاریخ کی بعض شخصیات کا عیب جو آج سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1400 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، ان لوگوں کی عیوب نکال کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا۔ آپ کون ہوتے ہیں حاکم، ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں، کس نے اختیار دیا ہے آپ کو ان کے درمیان حاکم بننے کا؟ انہم قد افضوا الی ما قدموا، وہ تو اپنے اعمال کے حوالے ہو چکے ہیں، جو کیا تھا انہوں نے کر کے اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو کہ رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ آپ کو پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کی کسی سزا کو کچھ دنوں کی سزا دے کر کے معاف کر دیا ہو سکتا ہے ان کی کوئی ادا اللہ کو پسند ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو کفارہ بنا دیا ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس نے سچی توبہ کر لی ہو سکتا ہے جس عیب پر آپ کی نظر ہے وہ عیب اس کے اندر ہو ہی نہیں۔ اسی لیے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کی زندگی میں عیوب نہ نکالو، ان پر تنقیدیں نہ کرو کہ وہ ایسا کیے انہوں ایسے تھے نہیں۔ فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، وہ تو اپنے اعمال کے ساتھ اپنے اعمال کے حوالے ہو چکے ہیں،
اور ان کا راز اللہ کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے آپس میں لان تان، دوسرے کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش، دوسرے کو نیچا ثابت کرنے کی کوشش، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دوسروں کے حق میں نہیں، خود انسان کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہیں، اپنے اعمال کے غضائع کرنے والے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر رہیں تو پھر ہم دوسروں کا نہیں اپنا ہی نقصان کریں گے۔ ایک حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی مضمون کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا یرمی رجل رجلا بالفسق او الکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ بڑا مزہ آتا ہے دوسروں کے بارے میں فتوے دینے میں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ سنیے حدیث کیا کہتی ہے، کوئی شخص کسی انسان کو فاسق یا کافر قرار دیتا ہے، وہ فاسق ہے، وہ فلاں ہے، وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، لوگ کہتے ہیں نا۔ فرمایا کوئی شخص کسی مسلمان کو، کسی انسان کو فسق سے یا کفر سے جوڑتا ہے اور اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہتا ہے، ہوتا کیا ہے، الا ارتدت علیہ، یہ فرمان ہے، فیصلہ ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ فیصلہ ہے کہ جو ایسا کرتا ہے کیا ہوگا، الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، اگر واقعی وہ انسان ویسا نہیں ہے، اگر واقعی وہ انسان ویسا نہیں ہے تو وہ چیز اسی پر لوٹ آتی ہے، وہ چیز اسی پر لوٹ آتی ہے۔ اب محدثین نے یہاں پہ کلام کیا ہے، بعض محدثین کہتے ہیں کہ لوٹنے کا کیا مطلب ہے، بعض کہتے ہیں لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کہنے کا گناہ لوٹ کے اسے آتا ہے، بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، کہنے والا خود ویسا ہو جاتا ہے، کہنے والا خود ویسا ہو جاتا ہے۔ بعض محدثین نے کہا کہ یہاں فرق ہے، اگر اس کو وہ حلال سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ واقعی وہ حلال ویسا ہے اور اس کو وہ کہنا حلال سمجھ رہا ہے، تب تو پھر گیا وہ ویسا ہو گیا، لیکن اگر وہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے تو پھر اس کا ایمان تو سالم رہے گا، لیکن بہرحال اس جملے کا اس کو گناہ ضرور ہوگا، اور یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے کہ جو بندے سے جڑا ہوا ہے کہ اس کے لیے اس بندے سے معافی مانگنی بھی ضروری ہوگی۔ بتائیے کہاں جا رہے ہیں ہم، کدھر جا رہے ہیں، کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اس لیے بھائیوں اپنے آپ کو بہت محتاط رکھنا یہ عقل مندی ہے۔ بے احتیاطی کر کے، زبان کا غلط استعمال کر کے، الٹی سیدھے لوگوں پر حکم لگا کر کے کہ وہ ایسے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، مومن لعنت کرنا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج بات بات میں ہماری زبانوں پہ لعنت ہوتی ہے، دوسروں کو تو چھوڑیے، اپنے بچوں پہ لعنت شروع کر دیتے ہیں، لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے مسلمان تو چھوڑیے، غیر مسلم جو زندہ ہے اس پر بھی متعین طریقے پہ لعنت نہیں دے سکتے۔ علماء نے مستقل اس پہ بحث کی، کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں اس کے لیے ایمان مقدر ہو۔ قرآن کریم میں ہم باطل اقوام کے لیے مجموعی طور پر لعنت کے الفاظ استعمال ہوئے، لعنت اللہ علی الیہود، فلا لعنت اللہ علی النصارى،
لیکن متعین فرد پر لعنت کے الفاظ استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ واقعی اس کی موت کفر پر ہی ہوئی ہو، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی کیوں جائیں ہم اپنی زبان کو اس طرح گندی کرنے؟ دوسروں کے اعمال کو اللہ پہ چھوڑیے، اپنے اعمال پہ نظر رکھیے۔ انسان دوسروں کی فکر کر کے دے کے بجائے اپنے محاسبے میں رہے کہ بھائی ہم کو کیا جواب دینا ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہونے کے لیے ہم نے تیاری کتنی کی ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہونے کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ بڑا تماشا لگتا ہے، میں نے دیکھا کئی مرتبہ لوگ دوسروں پہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں، خود وہ برائی ان کے اندر کھلم کھلا موجود رہتی ہے۔ دوسروں پہ تبصرہ کر، مثال کے طور پر میں نے دیکھا عمرے میں ایک صاحب سے، بڑے ارے لوگ جو ہے کیا بس عمرہ کرنے آتے ہیں کہ بس گھومنے آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے جملے چل رہے ہیں ان کے۔ ان کو دیکھا کہ بھائی ماشاءاللہ جب جا رہے ہیں بیگ بھر کے لے کے آ رہے ہیں، جب جا رہے ہیں بیگ بھر کے لے کے آ رہے ہیں، جب جا رہے ہیں شاپنگ کر کے آ رہے ہیں۔ اخیر میں وزن زیادہ ہو گیا ان کا تو کہتے بھائی آپ ذرا تھوڑا سا میرا وزن لے لیجیے، آپ میرا وزن لے لیجیے۔ دوسروں پہ کہ بھائی لوگ گھومنے آتے ہیں اور آپ کیا اللہ کو منانے آئے تھے، تو اللہ کو منانے والا اتنی شاپنگ کرے گا؟ یقیناً آپ نے منایا ہوگا، کیوں جائے اس مقدس سرزمین پر دوسروں پہ تبصرہ کرنے؟ آپ اپنا کام کیجیے، اپنا کام کیجیے۔ یہ دوسروں کے معاملے میں جانا اور دوسروں کے عمل کی اصلاح کی فکر کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جانا، یہ بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی غفلت ہے۔ اس لیے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو المتشابان ما قال فعل البادی منہما حتی یعتدی المظلوم۔ اس کا بھی خلاصہ وہی ہے کہ دیکھو آپس میں ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ارے ہم نے جو کہا وہ ٹھیک کہا، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک حدیث میں؟ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں گئے۔ صاحب یا رسول اللہ مقتول قاتل کے یا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا کہ وہ تو انجام میں ایک غالب آ گیا ایک مغلوب ہو گیا، ورنہ شروع میں نیت تو دونوں کی ایک دوسرے کے مارنے کی تھی۔ معاملہ شروع تو ہوا تھا دونوں ایک دوسرے پہ، دونوں کی نیت ایک ہی جیسی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کا داؤ چل گیا، کسی کا داؤ نہیں چل پایا، کوئی غالب آ گیا کوئی مغلوب ہو گیا، ورنہ اقدام تو دونوں کا غلط تھا، اقدام تو دونوں کا غلط تھا۔ اس لیے بھائیو اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہی دانائی اور عقلمندی ہے۔ میں نے چاہا کہ وہ جو حدیث گزشتہ بات چل رہی تھی اس سے متعلق بعض حدیثیں بچ گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کو مکمل کر دوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض۔